أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ عیسوی اعتبار سے اگست کا مہینہ چل رہا ہے، جسے پاکستان کے باشندے آزادی کا مہینہ شمار کرتے ہیں، اور اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اس مملکت کو آزاد کیا گیا ہے۔ آزادی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، لیکن ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی۔ آزادی کے مد مقابل قید و بند کی زندگی ہے کہ انسان پابند ہوتا ہے، اور ہر پابندی یہ بری نہیں ہوتی۔ جو آزادی اس مہینے میں حاصل کی گئی یہ بڑی قربانیوں سے حاصل کی گئی، اور یہ قربانی کسی دولت کے حصول کے لیے نہیں تھی، کسی ناموری کے لیے نہیں تھی۔ یہ آزادی اسلام کے نام پر تھی، کلمے کے نام پر تھی، اور یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ یہ ٹائٹل ہے، اسی کے نام پر اس مملکت کو حاصل کیا اور آزاد کرایا گیا۔ جس نے بھی اللہ کے اس نام کو سنا وہ اس پر اپنی جان دینے کے لیے قربان ہو گیا۔ اس کے سامنے نہ دنیا کی دولت تھی، نہ شہرت تھی، اس کے سامنے خدا کا نام تھا۔ اس وقت اس نام کو سن کر جو لوگ اس قافلے کے ساتھی بنے تو انہوں نے اللہ کے نام کو دیکھا اور اس راہ میں قربانی دینے والوں کو دیکھا، تو اس وقت ان کی مثال ایسی تھی جو کئی سال پہلے ان عرب بدوؤں کی تھی جو فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، قسم کرسی کے عالم کے اندر تھے۔ یہ قافلہ ان کے مشابہ ہوتا چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ جب لوگوں نے نعرہ سنا تو اللہ کا سنا، نام سنا تو اللہ کا سنا۔ یہ نام لوگوں کے ذہنوں کے اندر انہی لوگوں نے بٹھایا جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ تھا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ نے انہیں اپنے سے قریب کر کے رکھا تھا۔ یہ کسی عام آدمی نے نہیں دیا، اور ان کی سوچ یہ تھی کہ ایسی اسلامی مملکت ہو جہاں خدا کا قانون نافذ ہو سکے۔ وہ جانتے تھے کہ انگریز بر صغیر کے اندر آیا، اس نے تقریباً 150 سال محنت کی، اور 150 سال محنت اس کی صرف ایک بات کے اوپر تھی، وہ بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے اور ذہنوں سے اللہ کے نام کو مٹا دیا جائے۔
وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نام کی پاور اتنی ہے کہ اگر اس چھوٹے سے خطے کے اوپر اللہ کے نام لینے والوں کو چھوڑ دیا گیا تو یہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے۔ ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہماری واہ واہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے 150 سال محنت کی، اور 150 سال محنت کا محور ایک ہی تھا کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کے نام کو مٹا دیں۔ وہ بظاہر اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا نظر آیا، وہ خوش ہو رہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کے اندر ایسا بیج بو دیا ہے کہ ان کے دلوں سے خدا کا نام نکل جائے گا۔ لیکن یہ اس کی غلطی، خام خیالی تھی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ مسلمان کے دل کے اندر یہ چنگاری ہلکی تو ہو سکتی ہے مگر بجھ نہیں سکتی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یہ چنگاری ہلکی پڑ سکتی ہے، اسے چند ہوا کے جھونکوں کی ضرورت ہے، یہ چنگاری پھر بھڑکتی ہوئی آگ بن جاتی ہے۔ اس زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے لوگوں کو سمجھایا، بتایا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا مقصد اور مطلب کیا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر سے کس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس نے اس 150 سالہ محنت کے اندر جہاں یہ سوچا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے کلمہ نکال دے، اللہ کے نام کو نکال دے، اب اس نے مسلمانوں کو لالچ دیا، دولت کی لالچ دی، کرسی کی لالچ دی، اور ایسے منافق قسم کے لوگ پیدا کیے جو مسلمانوں کا لبادہ اوڑے ہوئے اور مسلمانوں کے اندر سے جڑیں کھوکھلی اور کاٹنے لگے۔ یہ پاکستان کی آزادی یہ قربانی کے بغیر نہیں ملی، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، ایسے نہیں ملی۔ جب انگریز نے قدم جمائے، وہ مرد قلندر جسے آج ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، ہم جب ہمارے یہاں اسکول، کالج اور تاریخ کی کتابوں میں جب ایسے لوگوں کے نام پڑھتے ہیں تو اس حیثیت سے پڑھتے ہیں کوئی بادشاہ تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی مملکت کا بڑا تھا، کہانی ختم ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کمزور آدمی نہیں تھا، وہ پکا مسلمان تھا، اس ماں کی ککھ نے اس کو جنم دیا تھا۔ مجھے صرف ایک ہی واقعہ نقل کرنا ہے۔ ٹیپو سلطان کے مملکت کے اندر جب میسور میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، میسور میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی، تو مسلمانوں نے اعلان کیا کہ اس مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے پہلی اینٹ وہ رکھے گا بالغ ہونے کے بعد اس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی۔ اس مسجد کی پہلی اینٹ وہ رکھے گا بالغ ہونے کے بعد جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ مجمع کھڑا ہے، کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اچانک ٹیپو سلطان آگے ہوتا ہے، یہ کہتا ہوا، پروردگار آج تک تیرا اور میرا معاملہ تھا، یہ چھپا ہوا تھا، آج ہی تجھے مجھے ظاہر کرنا تھا۔ ٹیپو سلطان یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کی قسم جب سے بالغ ہوا ہوں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ آج ایسے مسلمان ہم چراغ کیا بڑی بڑی روشنی کے مینار لے کر ڈھونڈنے کے لیے نکل جائیں، ہمیں نہیں ملتے۔ ہم صرف ان لوگوں کو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے، وزیر ہونے کی حیثیت سے، مملکت کا بڑا ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں، مگر ان کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ یہ وہ ٹیپو سلطان ہے جس نے انگریز کے سامنے قدم جما دیے کہ مسلمانوں کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹیپو سلطان چلا گیا، ٹیپو سلطان چلا گیا۔ اسلام وہ ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے، یہ اپنے فرزندوں کو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ جب انگریز کے قدم اس زمین کے اوپر جمتے ہیں، وہ اللہ کے نام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کا قبضہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جاگیردار ان کی منتیں کرنے کو دوڑتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، ہم تمہیں تسلیم کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو، ہماری دنیا چھوڑ دو۔
اللہ تعالیٰ ایک چھوٹی سی ریاست راجپوتانہ ریاست، اس کا سردار نواب امیر خان کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کے نقش قدم پر چلتا ہوا چھوٹی سی ریاست کا نواب امیر خان، جو ٹیپو سلطان کی صفات لے کر کے انگریزوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، نہیں ہونے دیں گے۔ جب بر صغیر کے اہل علم لوگوں نے، اللہ والے لوگوں نے سنا کہ ابھی اس ہندوستان بر صغیر کی سرزمین کے اوپر انگریز کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، ان اہل اللہ نے اپنے کارندے بھیجے، جاؤ ان کی مدد کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس روئے زمین پر اللہ کا نام لیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے خدا کا نام ختم نہ ہو، مٹایا نہ جائے۔ آج ہماری تاریخ انگریزوں نے مٹا دی ہے، ہمارے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ناموں کو ایسے غلط انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ آج مسلمان ان کو گالیاں دیتا ہے۔ میں اور باتیں نہیں کرتا، میں صرف اورنگزیب عالمگیر، اللہ آپ کی قبر کے اوپر کروڑ ہائے رحمت نازل فرمائے، جس نے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اپنی جیب سے، اپنی محنت سے اٹھایا، خزانے سے پیسہ نہیں لیا، مگر مسلمانوں پر حکومت کر کے بتایا کہ اسلامی مملکت کیسی ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ گوگل سرچ کریں، اورنگزیب عالمگیر کو اتنا برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ اسلام کا دشمن ہی ہے۔ ہمارا مسلمان بھی کہتا دیکھو گوگل میں کیا لکھا ہوگا، ارے گوگل کو چھوڑو، اس نے تو مسلمانوں کی حقیقت کو مٹایا ہوا ہے، اس نے تو مسلمانوں کی حقیقت کو مٹایا ہوا ہے۔ ہم نے گوگل کو لوح محفوظ سمجھ لیا ہے، ایسے سمجھتے کہ خدا کے پاس سے باتیں اس کے اندر آتی ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس آزادی کے لیے اللہ کے بندوں نے قربانی دی ہے، اور جن اللہ کے بندوں نے قربانی دی ہے اور اللہ کے نام کے ساتھ لوگوں کو جوڑا ہے، وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے اپنا علم دیا تھا، اور وہ لوگ تھے جو اللہ کے نیک بندے شمار ہوتے تھے۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ ایشیا کے اندر ایک ایسی مملکت ہو جہاں خدا کے قوانین نافذ کیے جائیں، جہاں کسی پر ظلم نہ کیا جائے، جہاں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انسان آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ اور اگر کبھی مسلمانوں کو اطراف عالم سے جمع کرنے کا موقع مل جائے تو ایک ایسی مملکت ہونی چاہیے جو بالکل سینٹرل کے اندر ہو، درمیان کے اندر ہو، کہ اطراف عالم کے لوگ ایک آواز کے اوپر ہر طرف سے دوڑے چلے آ جائیں۔ اس کے لیے کئی تحریکیں چلی۔ ہم جس کی آزادی منا رہے ہیں یہ ان تحریکوں میں چوتھی تحریک کا حصہ ہے، پہلی، دوسری، تیسری نہیں، چوتھی تحریک کا حصہ ہے۔ چوتھی تحریک، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اس تحریک سے پہلے 3 تحریکیں اور چلی تھی۔ تیسری تحریک بڑی خطرناک تھی، جب ترکی مسلمانوں کے خلاف لڑانے کی کوشش کی اور کہا کہ مارو۔ اس کے بعد جو چوتھی تحریک چلی، اس تحریک کے اندر ہم کو پاکستان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ اسلام کے نام پر بنا، یہ کلمے کی بنیاد پر بنا، یہ اللہ کا نام بلند کر کے بنا، اور اللہ والے لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔ دوسرے لوگ بھی تھے، میں کسی کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بات اپنے دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ایسی مملکت کی سب سے پہلی سوچ جن کے دل کے اندر آئی وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ محنت سب نے کی ہے، میں کسی کی محنت کا انکار نہیں کرتا، محنت سب نے کی ہے، قربانی سب نے دی ہے، لیکن ایسی سوچ کس کے دل میں پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا نام ہو، اللہ کے نام پر کھڑا کیا جائے،
اور اللہ کے نام کے ساتھ ایسی تحریک کو چلایا جائے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہمارے دلوں سے آج یہ مٹا دیا گیا ہے، اور جب دوسرے لوگ جڑتے چلے گئے تو ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کے نیک بندوں کی قدر اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی۔ بانی پاکستان انہوں نے خوب محنت کی، مگر وہ جانتے تھے کہ میری مملکت آگے جو چلے گی اور یہ مملکت آگے پھلے پھولے گی، یہ بغیر علم والوں کے آگے نہیں چل سکتی۔ یہ صرف انگریز کے کالے قانون کے ساتھ نہیں چل سکتی، یہ اللہ کے قانون کے ساتھ چل سکتی ہے۔ انہوں نے بھی اپنے ساتھ اہل علم کو جوڑا، ان سے محبت رکھی، ان سے مشورے کیے، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک مملکت ہمیں دی۔ آج ہم خوش ہیں کہ جی آزادی کا جشن منائیں گے، ایک دن درمیان میں باقی ہے۔ ہمارا جشن کیا ہے؟ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال دیں گے، پورے محلے کو پریشان کر دیں گے، بڑے لمبے لمبے باجے نکال دیں گے، بڑے بڑے ڈیگ لگا دیں گے، ملی نغمے ترانے گا لیں گے، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈے لگا لیں گے، جھنڈیاں لگا لیں گے، جی جشن آزادی ہو گیا۔ ہم تو اپنے بڑوں کو بھول گئے، انہوں نے اپنا پیٹ کیسے کاٹا، اپنے گھر کو کیسے قربان کیا، اپنی جان کو اس ملک کے لیے کیسے قربان کیا، اور یہ مملکت وجود میں آئی، اور ہم باجے بجا کر ملی نغمے گا کر کے اس کا حق ادا کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی تاریخ یاد رکھنی پڑے گی اور اپنی اولادوں کو بتائیں، سکھائیں۔ اگلا جو دور آ رہا ہے، اسلام کی نشانیاں آہستہ آہستہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مٹا تو کوئی نہیں سکتا، یہ اللہ نے بنائی ہے نشانی، مٹا کوئی نہیں سکتا، یہ نشانی اللہ نے بنائی ہے، مگر ہم مسلمان قوت ایمانی اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی کمزور ہو گئی ہے، ہماری نسل ہمارے ملک سے دور، ہمارے خاندان سے دور، ہمارے جو ہے کلچر سے دور، جب وہ وہاں سے واپس آتی ہے تو قرآن کریم کے نسخے کو نہیں پہچانتی کہ یہ قرآن ہے۔ آج اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ وہی قرآن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، یا بدبخت غیروں نے سازش کر کے اس کو بدل دیا ہے۔ کوشش تو کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اسلام کی نشانیاں بھی مٹائی جا رہی ہیں، اسلام کی چیزوں کو لوگوں کے دلوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں برائی نہیں کرتا، میں بات اس لیے بار بار یہ دہراتا ہوں، اللہ کرے ہم مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم نماز ٹوپی پہن کے نہیں پڑھتے، یہ ہمارے دلوں سے نکال دیا گیا، اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی؟ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بس ہمارے دل میں ایک بات بٹھا دی، جی جائز ہے نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے نماز ہو جاتی ہے۔ تو نماز تو ایک جانگیہ پہن کر، ایک دھوتی پہن کر کے بھی ہو جاتی ہے۔ آج مسجدوں کی تعظیم ہمارے دل سے مٹائی جا رہی ہے۔ خدا کی قسم کسی مسلمان کا دل نہیں دکھتا جب مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی، اور مسجد کی بے حرمتی میں ہی کرتا ہوں، کوئی کافر آ کے نہیں کرتا، کوئی عیسائی نہیں آتا، کوئی یہودی نہیں آتا، کوئی ہندو نہیں آتا، میں مسلمان اس مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہوں۔ ہمیں افسوس ہی نہیں ہے، ہمیں اس پر کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی کہ ہم سے مسجد کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ مسجد کے صف میں بیٹھا نماز کا انتظار کر رہا ہے، واٹس ایپ کے اوپر آئی ہوئی تصویریں اور ویڈیو مسجد کی صف میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی بے حرمتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی بے حرمتی ہے؟ جس صف کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کا نام لینا ہے، اسی صف کے اندر کھڑے ہو کر کے میں واٹس ایپ پر آئی ہوئی تصویریں اور ویڈیو دیکھ رہا ہوں۔ خوش ہوں مسلمان ہوں، خوش ہوں نماز پڑھنے آیا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی، ہر آزادی اچھی نہیں ہوتی اور ہر قید و بند بری نہیں ہوتی۔ ہمیں آزادی ملی ایسے لوگوں سے جو مسلمان کی جان کے دشمن تھے،
جو مسلمان کے ایمان کے لٹیرے تھے، اس آزادی کے ملنے کے بعد ہم اس کی قدر کرتے، ہم اپنے بڑوں کو پہچانتے کہ انہوں نے اس آزادی کے لیے کتنی قربانی دی، کتنی قربانی دی، ہم اس کو پہچانتے۔ مگر افسوس ہماری عقل کے اوپر پردے پڑ گئے، ہم اپنے ہی لوگوں کو برا کہنا شروع ہو گئے، جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ مملکت ہم کو دلوائی، ہم انہی کو آج برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہی کو آج ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہماری زبان سے بھی نکلتا ہے اور ہمارے ذریعے سے میڈیا کے اوپر بھی پھیل رہا ہے۔ ہم خوش ہیں، ہم خوش ہیں۔ ارے مردوں سے کیا لڑ رہے ہو؟ یہ تو مردوں سے لڑنا ہوا، وہ تو مر کھپ گئے، چلے گئے۔ ان سے لڑیے جو زندہ ہیں، ان سے پوچھئے کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، ان سے معلوم کیجئے کہ یہ حاصل کیسے ہوا۔ کمال یہ ہے، مگر یہ چیز ہمارے اندر سے نکال دی گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ بہت سی قید و بند اچھی ہوتی ہے، ایک آدمی کے لیے بہترین قسم کا بنگلہ ہو، اس میں ہر قسم کی نعمت اور آسائشیں میسر ہوں، تو وہ گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ کوئی بے وقوف آ کر کہے کہ اللہ کرے تیرا گھر گر جائے، خراب ہو جائے، کیا تو اس کے اندر قید و بند ہو کر رہ گیا، باہر ہی نہیں نکلتا؟ اس تو بے وقوف کو اچھا کہیں گے، برا کہیں گے؟ اس کو تو اس گھر کے اندر ہر قسم کی نعمت مل رہی ہے، اسے باہر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہر قید و بند بری نہیں ہوتی اور ہر آزادی اچھی بھی نہیں ہوتی۔ آزادی ہم نے حاصل کی تھی کہ اللہ کا نام لیں گے، مسلمانوں کے کردار کشی نہیں کریں گے، مسلمانوں کا خیال کریں گے، مگر ہوا کیا؟ ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھانے کے لیے قصہ لکھا ہے۔ پنجرے کے اندر، بہترین قسم کے پنجرے کے اندر ایک پرندہ بند ہو، وہ پرندہ، اسے ایک بات سکھا دی گئی۔ کیا بات سکھا دی گئی؟ بات یہ، میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں، اس کا ترجمہ نہیں کرتا، اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ اسے یہ سکھایا گیا کہ پرندہ کھلے، یہ پنجرا کھلے گا، میں پنجرے سے باہر نکلوں گا، کسی شاخ پر جا کر بیٹھوں گا، شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، مجھے شکار کرنے کے لیے جال بچھائے گا، مگر میں اس جال کے اندر قید نہیں ہوں گا۔ اتفاق سے مالک نے پنجرا کھول دیا، کھل گیا، آزاد ہو گیا، شاخ کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ اب بھی وہی گا رہا ہے، پنجرا کھلے گا، شاخ پر بیٹھوں گا، شکاری آئے گا، جال بچھائے گا، مگر میں اس قید میں نہیں پھنسوں گا۔ شکاری نے آ کے جال بھی بچھا دیا، جال بچھانے کے بعد یہ پرندہ اس کے اندر پھنس بھی گیا، پھر بھی وہی کہتا ہے پنجرا کھلے گا، شاخ پر بیٹھوں گا، شکاری آئے گا، جال پھیلائے گا، مگر میں جال میں نہیں پھنسوں گا، جال میں پھنسا ہوا ہے۔ ہمارا حال بھی وہی کر دیا۔ آزادی ہم نے حاصل کی تھی کہ اسلام کو اپنے اندر باقی رکھیں گے، مسلمانوں کا خیال کریں گے، خدا کے قانون کو نافذ کریں گے۔ آج مسلمان ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے، اس سے بڑے جال میں پھنس گیا۔ کیوں ہوا؟ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی۔ یاد رکھیے، جو نعمت دیتا ہے اسے ہر بات کا علم ہوتا ہے کہ اس نعمت کے اندر کیا کیا چیز ہے۔ اللہ نے یہ نعمت دی تھی، اللہ کو پتہ تھا۔ جنہوں نے اس کے لیے سوچا تھا، اللہ سے دعائیں کی تھی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے تھے، انہیں اس بات کا علم تھا کہ ایک اسلامی ریاست ہوگی تو لوگوں کو یہ اتنا فائدہ ہوگا۔ جو نعمت دیتا ہے اس سے علم بھی ہوتا ہے۔ دوسری بات بھی یاد رکھیے، جو نعمت دیتا ہے اس کو اس کی حقیقت کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کسی کو گلاس بھر کر کے زہر دے دے اور اپنی محبت اپنائیت ظاہر کرے کہ میں تو تیرا ہوں، اس کو پی لے، اور اگلا بندہ شربت سمجھ کر کے اس زہر کو پینے لگے۔ پلانے والے کو تو حقیقت پتہ ہے، جہاں یہ گھونٹ بھرے گا، جہاں یہ گھونٹ بھرے گا ابھی تڑپتا ہوا مر جائے گا،
مگر پینے والے کو پتہ نہیں کہ شربت پی رہا ہوں یا زہر کا پیالہ پی رہا ہوں۔ اللہ کو حقیقت پتہ تھی، اللہ نے ہمیں کسی بنیاد پر یہ نعمت دی ہے، لیکن ہم نے بے خبری کے اندر اس نعمت کی دھجیاں اڑا دی، اس کی ناقدری شروع کر دی، اس کی ناقدری شروع کر دی۔ یاد رکھیے، جو نعمت کا علم بھی رکھتا ہے، جسے نعمت کی حقیقت کا بھی پتہ ہوتا ہے، جب تک اس کو راضی نہیں کریں گے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب تک ہم اسے راضی نہیں کریں گے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ میں ایک موٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج ہم کتنے خوش ہیں نا، الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، صبح اٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے، تسبیح کر رہے، وظیفہ پڑھ رہے، یہ کر رہے وہ کر رہے، یہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ کیا صرف اتنا کرنے سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے، قرآن بھی پڑھ رہے، ذکر و اذکار بھی کر رہے، تلاوت بھی، سب کچھ کر رہے، مگر اس رب کی نافرمانی تو نہیں چھوڑ رہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے۔ ہم خوش ہیں جی، ہم تو نماز پڑھ رہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں، ہم وظیفے کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، مگر اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ پہلے نافرمانیاں کم تھیں، اب نافرمانیاں خوب بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اگر اللہ کی اتنی نافرمانیاں کریں گے اور ادھر ہم خوش ہوتے چلے جائیں جی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے، وہ کر رہے، فلاں کر رہے، فلاں کر رہے، تو کیا اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی رضا، جس نے یہ نعمت دی، جس کے پاس اس کا کامل علم تھا، کامل حقیقت کو وہ جانتے ہیں اللہ، جب تک اس اللہ کو راضی نہیں کریں گے اس وقت تک اس آزادی سے فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آج ہر مسلمان کی زبان پر نہیں ہے کیا دیا پاکستان نے؟ ارے بہت کچھ دیا پاکستان نے، ہم اس میں آزادی سے جی رہے ہیں، کوئی ہماری گردن نہیں کاٹ رہا، سب سے بڑی آزادی ہے۔ اس سے بڑھ کر آزادی کیا ہے کہ اللہ کا نام دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ کون سی نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں؟ اس مملکت کو بگاڑا ہے تو ہم نے بگاڑا ہے۔ آج لوگ باہر سے، یورپ سے، ادھر ادھر سے گھوم کے آتے ہیں، بڑی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، ارے وہاں قانون ایسا، وہاں قانون ایسا، وہاں قانون ایسا۔ تو کیا وہاں کے قانون پر عمل کرنے والے جنات ہیں، فرشتے ہیں، یا ہم جیسے انسان ہیں؟ ہم جیسے انسان ہیں، مگر کیا ہے؟ دل میں احساس ہے۔ آج میرے دل میں احساس نہیں، میں گھر کا دروازہ کھولتا ہوں، گلی کے بیچ کے اندر گندگی کا شاپر پھینک دیتا ہوں، آئے گا اٹھانے والا اٹھا کے لے جائے گا۔ کبھی نہیں سوچا کہ اس شاپر کے اندر جو گندگی ہے میرے ہی پاؤں کے اندر لگ جائے اور لگ کر کے میں اس سے گر جاؤں، یا میرے گھر کا کوئی فرد گر جائے؟ ارے اتنا ہی سوچ لو، مفاد پرست بن جاؤ، اتنا ہی سوچ لو، دوسروں کی تو چھوڑو، دوسروں کی چھوڑو، مفاد پرستی بن جاؤ کہ میں بچ جاؤں، میرے گھر والے بچ جائیں۔ خدا کی قسم اگر یہی سوچ ہمارے اندر آ جائے، اللہ کی قسم ہمارے گھر بھی صاف بن جائیں گے، ہماری گلیاں بھی صاف ہو جائیں گی۔ ہم تو مفاد پرست بھی نہیں بن رہے، نہیں ایسا، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج ہم غریبوں کی باتیں کرتے ہیں نا، غریبوں کی باتیں کرتے ہیں، ظلم و ستم کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے جنریٹر لگائے ہوئے، کمرشل جگہ پر لگنے والے جنریٹر میرے گھر کے اندر لگے ہوئے، اور کس پر چل رہے؟ گھریلو گیس کے اوپر چل رہے۔ جب وہ جنریٹر چلتا ہے تو پوری گلی کی گیس میرے جنریٹر میں آ جاتی ہے۔ کیا کبھی میں نے سوچا کہ کس کس گھر کا چولہا بجھ گیا ہوگا، کس کس گھر کے اندر چائے نہیں پکی ہوگی،
کس کس گھر کے اندر غریب کا بچہ بغیر ناشتے کے اسکول اور مدرسے جا رہا ہوگا، مزدور کام پہ جا رہا ہوگا؟ کبھی سوچا میں غریبوں کی باتیں کرتا ہوں، میں انسانیت کی باتیں کرتا ہوں۔ کمرشل جگہ پر چلنے والا جنریٹر میرے گھر کے اندر لگا ہے، میں نے تو ایک چھوٹا سا آلہ لگا دیا جس نے پوری گلی کی گیس سمیٹ کر میرے جنریٹر میں ڈال دی، میں خوش ہوں، میرے گھر کی بجلی چل رہی۔ لیکن کبھی سوچا میرے پڑوس میں کیا حال ہو رہا ہے؟ کس کس گھر کا چولہا بجھ گیا ہے، کس کس گھر کے اندر روٹی اور چائے نہیں پک رہی؟ کبھی سوچا میں غریبوں کی باتیں کرتا ہوں، شرم نہیں آتی، ڈوب نہیں مرتا میں؟ کس بات کے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ کس بات کے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ ارے ہم تو وہاں بھی انسان کے بچے نہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ابھی یہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہو، یہاں کوئی تلاوت کر رہا ہو، یہاں نماز پڑھ رہا ہو، مجھے کوئی ساتھی مل جائے، اتنی زور زور سے باتیں کرنے لگ جاتا ہوں، مجھے احساس نہیں ہوتا کسی کی نماز تو خراب نہیں ہو رہی، کسی کی تلاوت تو خراب نہیں ہو رہی، یا موبائل نکال کے ایسی زور زور سے باتیں کرنے لگ جاتا ہوں، مجھے کیا، جس کی نماز خراب ہو میں اپنا کام کروں۔ کس بات کے مسلمان ہیں ہم لوگ؟ یہ سب خدا کی نافرمانیاں ہیں، ہم خوش ہیں۔ ارے یورپ کی تعریف کرنے والوں، اپنے مملکت پاکستان کو سدھارو، ہم اکائی ہیں، ہم ہی اس کو صحیح کریں گے۔ اس کو صحیح کرنے کے لیے حضرت جبریل نہیں آئیں گے آسمان سے، اس کو صحیح کرنے کے لیے حضرت جبریل آسمان سے نہیں آئیں گے، ہم ہی اس کو صحیح کریں گے۔ جس کی آزادی کا جشن منانے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر سوچنے والے بن جاؤ کہ میری ذات سے کس کس کو کیا کیا تکلیف پہنچتی ہے۔ کل سے میں عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ میرا ہی بچہ ہوگا موٹر سائیکل سے سائلنسر نکال کے گلیوں کا چکر لگا کے لوگوں کی نیند حرام کر رہا ہوگا، مگر میں آنکھیں بند کر کے پڑھوں کیا ہے جی، جشن آزادی مبارک۔ یہ احساس میرے دل میں پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ میرا ہی بچہ ہوگا، بڑے بڑے باجے لے کر کے بجا رہا ہوگا، لوگوں کی نیندیں حرام کر رہا ہوگا، کسی کے گھر میں بیچارہ کوئی مرنے کے قریب ہوگا، کوئی بیمار ہوگا، کسی کی نیند باقی ہوگی، میرا بچہ باجا بجا رہا ہے، مجھے پتہ بھی ہے، مگر میں اس کو روک نہیں سکتا۔ میں آج یورپ کی تعریف کرتا ہوں، میں آج انگریزوں کی تعریف کرتا ہوں، مسلمان اس دنیا میں اسلام کی تعریف تھی اور اسلام پر عمل کرنے والوں کی تعریف تھی۔ تو نے جب اس کو چھوڑ دیا، اللہ نے تو نظام چلانا تھا، یہی تیری اچھائیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دی، یہی تیری اچھائیاں اٹھا کر دوسروں کو دے دی۔ آج جب تو ان کے ملکوں سے گھوم کر کے آتا ہے تو ان کی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں، مگر تو نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ نعمت تو خدا نے مجھے دی تھی، یہ نعمت تو اللہ نے مجھے دی تھی۔ انسانیت کا احساس، اسلام کی بقا، اسلام پر عمل، مسلمان کی عظمت، تعظیم، مسلمان کی قدر، یہ اللہ نے مجھے دیا تھا، میں نے اس پر کتنا عمل کیا، میں نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد ہم نے اللہ کو کتنا راضی کیا؟ کیا نماز پڑھ کے راضی کر لیا؟ کیا تسبیح پڑھ کے راضی کر لیا؟ کیا تلاوت کر کے راضی کر لیا اور نافرمانی مسلسل کرتے رہے؟ اس طرح اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اس صورت میں راضی ہوتا ہے کہ تو اس کی بندگی بھی کرے اور اس کی نافرمانی بھی چھوڑ دے، مگر آج میں نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نہ کہو جی ہم سے، یہ میں نہیں کر سکتا، نمازیں پڑھ کے خوش ہوں، تسبیح تلاوت کر کے خوش ہوں، لیکن اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی قسم، یہ ملک جو آزادی کے لیے ہمیں ملا، اسلام کے لیے ملا، اللہ کے نام سے ملا ہے، یہ اسی لیے ملا ہے کہ ہم راحت، چین، سکون سے زندگی گزاریں، اللہ کا خوب شکر ادا کریں، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اس کی فرما برداری والی زندگی گزاریں۔
مگر یہ سوچ آج ہمارے دل میں نہیں ہے. تھوڑا ناچیں گے، کودیں گے، گائیں گے، کیا ہو گیا کہ جشن آزادی منا لیا. ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیں گے، کیا ہو گیا جشن آزادی منا رہے ہیں. میری آزادی اس دن ہوگی جب اللہ کہہ دے بندے آج میں تجھ سے راضی ہوں، جا تو جنت چلا جا. اس سے پہلے میری آزادی نہیں ہے. جب میں قبر میں رکھا جاؤں تو میرے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے، اس دن میں آزاد ہوں گا. اور اگر جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی گئی اور وہاں کی تپش آتی رہی تو میں پھر بھی آزاد نہیں. سوچئے کہ اللہ اعلان کر دے جا بندے آج تو آزاد ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا. اس کے لیے میں نے کیا کیا؟ یہ ہماری آزادی ہے. یہ تو ہر سال اگست کا مہینہ آتا ہے، 14 اگست گزر جاتا ہے. کچھ لوگوں کو یاد ہوتا ہے تو چونکہ اس وقت اگست بھی تھا، رمضان بھی تھا، تو کچھ میسیجز کر دیتے ہیں جی 27 رمضان کو پاکستان آزاد ہوا تھا، اسلامی مہینہ یہ تھا، تو کچھ اس کے میسیج کر دیتے ہیں. نہ اس سے آزادی نہیں ملتی. آزادی ملتی ہے اللہ کی نافرمانی چھوڑنے سے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے سے. اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں غیروں سے آزادی دلائی تھی تو ان کے دلوں میں یہ سوچ تھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہوتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، جو لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں. اور مد مقابل کون تھے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو طاغوتی کفریہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، ان کی سوچ کیا تھی؟ ان لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دو، ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں میں دھکیل دو، پھینکو اندھیریوں کے اندر. آج ہم پھر دوبارہ وہی کام کر رہے ہیں. اللہ کرے ہمیں صحیح سمجھ آ جائے، ہم آزادی کی قدر پہچاننے والے بن جائیں اور آزادی کے لیے محنت کیا کرتے وہ ہمارے دل میں آ جائے. اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک کے دل کے اندر اپنے مملکت پاکستان کی قدر، عظمت، اس کو ترقی دینا اور اس پر محنت کرنا، یہ ہمارے دل میں اللہ ہمیں دے دے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے.